بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ارجمند، میں سید محمد ریحان الحسن گیلانی، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان ارجمند، آج ہم پہلے یونٹ کے درس پنجم میں آپ سے مل رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ کو اسم کی مختلف تقسیمات کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور آخری درس میں ہم نے آپ کو معرب اور مبنی کلمات کے اعراب کے متعلق بتایا تھا، اور پھر عامل کی تعریف اور اس کی دو قسموں کے بارے میں آپ کو عرض کی تھی۔ عزیزان ارجمند، آج ہم دوبارہ آپ سے مبنی اور معرب کلمات کے متعلق ہی بات کرنے لگے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مبنی کلمات کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے اعراب کی کیا صورت ہوتی ہے۔ تو دوبارہ مبنی کلمات کی تعریف کو دہرا لیجئے کہ مبنی کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں جن کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ مبنی عام باشد کے مانند برقرار، اور یہ 5 مختلف اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سبھی حروف مبنی ہوتے ہیں، فعل ماضی کے سبھی صیغے مبنی ہوتے ہیں، امر حاضر معروف مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع، لیکن فعل مضارع تب مبنی ہوگا جب اس کے آخر میں نون تاکید ہو، یہ یاد رکھیے گا، اور مبنی الاصل کے مشابہ اسما مبنی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے معرب اور مبنی کی بات کی تھی تو مبنی الاصل کے مشابہ اسما ہم نے وہاں آپ کو تفصیل سے نہیں بتائے تھے، تو آج ہم انہی اسما کو تفصیلاً دیکھیں گے۔ مبنی الاصل کے مشابہ اسما میں اسماء اشارہ، اسماء استفہام، اسماء موصولات، اسماء ضمائر، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء امتزاجیہ، اسماء کنایات اور ظروف مبنیہ شامل ہیں۔ فرداً فرداً ان کی تعریفات جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ہم نے آپ کو اسماء بتائے، ان کے علاوہ سبھی کے سبھی اسماء معرب ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مشار الیہ کے قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں، ان کی مزید تفصیل ہم آج کے درس کے حصہ دوم میں آپ سے عرض کریں گے۔ اسماء موصولات یہ کون سے اسماء ہیں؟ یہ وہ اسماء ہیں جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے۔ یہ صلہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ موصولات اصل میں وصلہ سے ہے۔ مزید گہرائی میں جا کے اگر اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وصل یعنی ملانا، دراصل یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو جملے کے درمیان میں آتے ہیں اور اپنے بعد والے حصے کو پیچھے والے حصے سے یعنی ما قبل کو ما بعد سے جوڑتے ہیں۔ تو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے۔ یہ صلہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ، اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے اور اس کے مطابق ہوتی ہے، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں۔ مذکر کے لیے اللذی، اللذان، اللذینہ، مؤنث کے لیے اللتی، اللتان، اللاتی، اللواتی یا اللائی۔ ان کو بھی ایک دفعہ ہم حصہ دوم میں دوبارہ دیکھیں گے۔ اسماء استفہام، استفہام کا مطلب ہے پوچھنا، کسی سے کسی بھی چیز کے متعلق استفسار کرنے کو استفہام کہتے ہیں۔ تو جن اسماء کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انہیں اسماء استفہام کہتے ہیں، جیسے اینہ کہاں، متا کب، من کون۔ اسماء افعال یہ وہ اسماء ہیں جو ہوتے تو اس اسماء ہیں، یعنی اسم ہوگا لیکن یہ فعل کا معنی دیں گے اور اسم کی علامتوں کو قبول نہیں کریں گے، جیسے ہے ہاتا۔ ہے ہاتا اس کا مطلب ہے دور ہوا یعنی بعودہ۔ دونکا، دونکا کا مطلب ہے خذ یعنی پکڑ۔ بلہا، بلہا مطلب چھوڑ، اترک۔ تو یہ تینوں ایسے اسماء ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں۔ اسماء اصوات یہ وہ اسماء ہیں جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے ہوں،
یا حیوانات کو، یعنی کسی بھی قسم کی آواز کو بیان کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسماء اصوات کہتے ہیں. جیسے اوہ اوہ، اوہ اوہ یہ کھانسی کی آواز ہے. بخا بخا، بخا بخا خوشی کے وقت جو آواز نکلتی ہے، جیسے ہم واہ واہ کرتے ہیں، ایسے ہی عربی میں بخا بخا ہے. اور نخ نخ، نخ نخ یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے چرواہا جو آواز نکالتا ہے اسے نخ نخ کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس قسم کی بہت ساری آوازیں موجود ہیں، جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، چڑیا چوں چوں کرتی ہے وغیرہ. اگلی قسم مرکبات امتزاجیہ کی ہے. اسے مرکب مزجی بھی کہتے ہیں. مرکبات امتزاجیہ ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو کہیں سے بھی دو کلمات کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا جاتا ہے. یعنی دو کلمات کو جوڑ کے مرکب بنا لیا جائے بغیر کسی فہم و فکر کے، تو اس کو مرکبات امتزاجیہ کہا جائے گا. مرکب مزجی یا مرکبات امتزاجیہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے سیبا ویہ، آہدہ عشرہ. تو سیبا ویہ یہ نام ہے ایک مشہور نحوی کا، اور سیبا اور ویہ دونوں کو ملا لیا گیا. اسی طرح بالا بک، تو بالا بک ایک قلعے کا نام ہے. حضر موت، حضر موت بھی ایک کنویں کا نام ہے. سرہ من رعا یہ عراق کا ایک شہر تھا، اس کو جوڑ لیا گیا. ہمارے ہاں اس کی عام مثال ہے جیسے ٹھوکر نیاز بیگ، گڑی شاہو. اس طرح کے مزید بہت سارے علاقوں کے نام انہی مرکبات امتزاجیہ کی مثالیں ہیں، جہاں دو کلمات کو بغیر کسی قاعدے قانون کے آپس میں ملا کے ایک مرکب بنا لیا جاتا ہے، اور یہ کہلائے گا مرکب بنائی. اور دوسرا ہے مرکب صوتی، اور دوسرا مرکب بنائی کہلائے گا جیسے احد عشرہ یعنی گنتی کے اعداد. اگلی قسم ہے کنایات. یہ وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد یا مبہم معاملے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کم، کذا، کعین، کیتا و زیتا. کم کتنا، اتنا، کیتا، زیتا یعنی اتنا اتنا، یہ سارے ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ظروف مبنیہ یہ وہ اسماء ہیں جو زمان یا مکان پر دلالت کرتے ہیں، جیسے از، اذا، قبل، متا وغیرہ. جب، قبل و پہلے، متا جہاں، جب. کلمات شرط یہ وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے ان، من، ما وغیرہ. یہ اف، بٹ، اگر، مگر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. عزیزان ارجمند، اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، اور اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے یہیں اجازت لے لیں اور اگلے حصے کو اگلے سیشن میں ہم کریں. تو مجھے سید محمد ریحان الحسن گیلانی کو اجازت دیجیے. اس درس کے اگلے حصے میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.